یا پس وہ جس کی بنیاد تقوی پر ہے اللہ سے اور اللہ تعالیٰ کی رضامندی پر ہے، وہ زیادہ بہتر ہے یا وہ جس کی بنیاد ایسی کھائی پر ہے جو گرنے والی ہے، پھر گرا دیا اس کو جہنم کی آگ میں، اور اللہ نہیں ہدایت دیتا ایسے لوگوں کو جو ظالم۔ سورہ التوبہ کی آیت نمبر 109 آپ حضرات کے سامنے پڑھی اور ترجمہ کیا۔ پچھلی آیت میں تذکر آیا تھا مسجد قباء اور مسجد ضرار۔ مسجد قباء والے لوگ صحیح العقیدہ تھے اور مسجد ضرار والے لوگ عقیدے اور نظریے کے لحاظ سے غلط تھے۔ تو اللہ تبارک و تعالی نے اپنے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے ارشاد فرمایا تھا کہ مسجد ضرار میں آپ کو عبادت کرنے کی اجازت نہیں۔ ان کے کہنے کے باوجود بھی آپ اس مسجد میں عبادت کے لیے تشریف نہ لے سکیں۔ ہاں، وہ مسجد جو تقوی کی بنیاد پہ بنائی گئی ہے، جس میں لوگ پاکی پسند کرنے والے ہیں، اس میں آپ عبادت کریں، یہ آپ کے لیے حق ہے۔ اب اس آیت میں ارشاد فرمایا کہ دو اعمال ہیں، ایک کی بنیاد تقوی اور اللہ کی رضا پر ہے، اور دوسرے کی بنیاد یوں سمجھیں کہ جیسے کوئی کھائی ہے، بالکل دریا کے کنارے پر کوئی مکان بنا دیا جائے تو کسی وقت تھوڑا سا زمین کو زلزلہ آئے یا پانی مزید اس طرف پانی بہے تو وہ کنارے پر بنی ہوئی عمارت یکدم گر جائے۔ تو جتنے بد عقیدہ لوگوں کے نیک اعمال اپنے گمان میں جو وہ بڑی نیکیاں کرتے ہیں، مخلوق خدا کی خدمت کرتے ہیں، بڑے بڑے انسانی معاملات میں، اللہ کی مخلوق کے معاملات میں، کوئی ہسپتال بنا رہا ہے، کوئی راستے سڑکیں بنا رہا ہے، کوئی بڑی بیماریوں کے خلاف کام کر رہا ہے، بڑے بڑے فنڈ خرچ کرتے ہیں، لیکن عقیدے ٹھیک نہیں ہیں، تو ان کے یہ ساری نیکیوں کی عمارت یوں سمجھے کھائی کے کنارے پہ کھڑی ہے اور وہ عنقریب گرنے والا ہے، گرے گا تو سیدھا جہنم کی آگ ہے۔ اور یہ بات قرآن کہہ رہا ہے، یہ کسی مولوی پیر کی کہی ہوئی بات نہیں۔ تو عقیدے کی خرابی اتنی گندی چیز ہے کہ بڑی سے بڑی نیکی کو برباد کر دیتی ہے۔ بڑی سے بڑی نیکی بھی موت اور موت کے بعد اس کے کام نہیں ہے۔ آخر انسان ذرا اندازہ لگائے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ میرے صحابی اگر جو کی ایک مٹھی خرچ کریں اور قیامت کے قریب آنے والے جب فساد و بگاڑ کا زمانہ ہوگا، اس وقت کا کوئی آدمی احد پہاڑ کے برابر سونا خرچ کرے۔ اب دیکھیں ذرا، ایک طرف جو کی مٹھی کی حیثیت کیا ہے اور ایک طرف احد پہاڑ کے برابر سونا، صرف صدقہ مال نہیں، سونا خرچ کرے۔ فرمایا پھر بھی وہ جو والی مٹھی بڑھ جائے۔ کیوں؟ جو عقیدہ ان کا تھا، جو اللہ پر یقین اعتماد ان کا تھا، جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اس کو محبت ان کی تھی، جو آخرت پر یقین ان کا تھا، وہ بعد والوں کا کہاں ہے؟ تو نیکی کا وزن عمل بڑھتا ہے صحیح عقیدے کی وجہ سے۔ اس لیے فرمایا گیا افمن اسس بنیانا، یا بھلا وہ شخص جس نے بنیاد رکھی اپنی عمارت کی اللہ تعالی سے ڈرنے پر اور اللہ تبارک و تعالی کو راضی کرنے، اس کو خوش کرنے پر، وہ زیادہ بہتر ہے یا وہ شخص جس نے بنیاد رکھی اپنے عمل کی علی شفا جرف نہار، ایسی کھائی کے کنارے پر جو گرنے والی ہے، فنہار بھی فی نار جہنم، پھر وہ گری اور سیدھی جہنم کی آگ میں گری۔ واللہ لا یہدی القوم الظالمین، جو لوگ ظالم ہیں اللہ ان کو ہدایت نہیں دیتا۔ اب ظلم کا معنی ہم لوگوں نے کیا سمجھا ہوا ہے؟ صرف کسی کو تھپڑ مار دینا، کسی کو قتل کر دینا، کسی کا روپیہ پیسہ چھین دینا، جس کو ہم نے ظلم سمجھا ہے۔ سب سے بڑا ظلم قرآن کہہ رہا ہے شرک، ان الشرک لظلم عظیم، سب سے بڑا ظلم شرک، اس لیے کہ توحید پیشانی صرف
منت منوتی صرف اللہ کی ہو، نظر و نیاز صرف اللہ کی ہو، صدقہ خیرات صرف اللہ کے لیے ہو، عبادت صرف اللہ کی ہو، یہ اللہ کا حق ہے۔ اور جو اللہ کا حق مارتا ہے اس سے بڑا ظالم کون ہے؟ جو میرا حق مارے وہ ظالم ہے۔ تو جو اللہ کا حق مارے، قرآن کے حق ہے ہمارے اوپر، کبھی سوچا ہم نے؟ قرآن ہمارے گھر میں رکھا ہوا ہے، مہینہ مہینہ اس کو کھولتا کوئی نہیں ہے۔ جو قرآن کا حق نہیں مار رہے، یہ ظالم نہیں ہے سارے گھر والے، اور ہم اس کو ظلم کبھی نہیں سمجھتے۔ اذان ہوتی ہے ہم پرواہ نہیں کرتے، یہ ظلم نہیں ہے؟ اذان کا حق ہے، یہ ظلم نہیں ہے؟ اللہ کا گھر محلے میں موجود ہے، ویران ہے، آباد ہے، پرواہ نہیں ہے، یہ ہم ظالم نہیں ہیں؟ اس لیے ظلم صرف اس چیز کا نام نہیں ہے کہ کسی کو تھپڑ مار دیا، کسی کا روپیہ پیسہ چھین دیا، یہ تو ظلم کی بہت چھوٹی چھوٹی شکلیں ہیں، یہ تو بہت چھوٹی چھوٹی شکلیں ہیں۔ ایک بندے کے معاف کرنے سے معاف ہوگی، کسی نے میرا روپیہ چھین لیا، میں نے معاف کر دیا، معاف ہوگی۔ کسی نے مجھے تھپڑ مار دیا، میں نے معاف کر دیا، معاف ہوگی۔ لیکن جو ظلم اللہ کا حق مار کے ہو رہا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا حق مار کے ہو رہا ہے، اللہ کے قرآن کا حق مار کے ہو رہا ہے، کلمہ جو ہم نے پڑھا ہے اس کا حق مار کے ہو رہا ہے، اس کو کبھی سوچا کہ کتنا بڑا ظلم ہو رہا ہے؟ اس لیے فرمایا کہ اللہ ظالموں کو ہدایت نہیں دیتا۔ اور ظلم کا معنی میں نے کئی مرتبہ بتایا، ہمارے استاد سے امدادیہ والے شیخ نذیر فرمایا کرتے تھے کہ ٹوپی کو اتار کے پاؤں میں ڈال دینا اور جوتا اتار کے سر پہ رکھ لینا، یہ ظلم۔ وضع شیء فی غیر محل، جس چیز کے لیے، جس جگہ کے لیے اللہ نے جس کو بنایا اس کو اس کے خلاف میں استعمال کرنا، یہ ظلم۔ کبھی سوچا اللہ نے مجھے وجود کس لیے دیا؟ وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون۔ یہ سارا دنیا پہ خرچ ہو رہا ہے، 24 گھنٹے دنیا سوچی جا رہی ہے، 24 گھنٹے دنیا سنی جا رہی ہے، 24 گھنٹے دنیا دیکھی جا رہی ہے، آخرت کا پتہ ہی نہیں ہے، حالانکہ یہ وجود اللہ نے دیا ہی آخرت کے لیے۔ وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، عبادت بھی مقصد ہے، اور ہم عبادت کتنا وقت کرتے ہیں؟ اور وہ جو محلے میں سے 5-10 کرتے ہیں، باقی جو 95% جا رہے ہیں اس کا کیا بنے گا؟ ایک بے نمازی ہو پورے محلے میں، ایک بے نمازی 40 گھروں کو برباد کر دیتا ہے۔ جہاں 95 بے نمازی ہوں وہاں 5 کی نمازیں کیا کریں گی؟ وہاں 5 کی نمازوں کا کیا بنے گا جہاں 95% بے نمازی ہوں؟ پھر رونا روتے ہیں، یہ نہیں ہے، وہ نہیں ہے، وہ نہیں ہے، وہ نہیں ہے، وہ نہیں ہے۔ یہ سارے فرمایا جو کچھ زمین میں فساد اور بگاڑ ہے یہ انسانوں کے ہاتھوں کی کمائی ہے۔ جو بھی زمین کے اندر آسمان میں جو فساد اور بگاڑ ہے یہ سب کوئی اللہ کی طرف سے نہیں ہے، اللہ ظالم نہیں ہے، یہ ہمارے اپنے کرتوت ہیں، یہ ہمارے اپنے اعمال ہیں، یہ ہمارے اپنے ہاتھوں کی کمائی ہے، اور ہم اس پر سوچنے کے لیے تیار نہیں ہیں۔ کوئی بندہ اپنے آپ کو قصوروار سمجھتا ہی نہیں ہے، ہر ایک کی انگلی دوسرے کی طرف جاتی ہے۔ تو اللہ فرماتے ہیں کہ اللہ ظالموں کو